بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل ہی اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ان تمام چیزوں کا انتخاب کیا تھا جس کی آپ کو ضرورت تھی۔ آپ کے والد صاحب کا انتخاب، آپ کی والدہ صاحبہ کا انتخاب، اور اسی طرح آپ کے لیے قبیلے کا انتخاب، جگہ کا انتخاب، اور بستی کا، شہر کا انتخاب، یہ سارا انتخاب آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کر لیا تھا۔ اسی طرح آپ کے لیے دائی کا انتخاب جو تھا وہ بھی آپ کی ولادت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو بہت ساری دائیاں وہ مکہ آئی، اور اپنی سواریوں پر وہ تیزی کے ساتھ آئی، اور جلدی آ کر انہوں نے مکہ کے شہر کے اندر ہر دائی کی خواہش ہوتی تھی کہ میں کسی امیر گھرانے کے کسی بچے کو اٹھا لوں تاکہ معاوضے کے طور پر ہمیں اس کے بدلے میں معاوضہ زیادہ ملے۔ تو امیر گھرانوں کی طرف جتنی بھی دائیاں تھیں ان کا رجحان زیادہ ہوتا تھا، اور ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی کہ سب سے پہلے میں امیر گھرانے میں پہنچ جاؤں۔ دائی حلیمہ سعدیہ یہ بھی ان دائیوں کے ساتھ مکہ تشریف لائی، لیکن چونکہ ان کی جو سواری تھی وہ لاغر اور کمزور تھی، ان کے ہاں قحط سالی چل رہی تھی، اس وجہ سے سواری کمزور ہونے کی وجہ سے یہ مکہ میں بعد میں پہنچی۔ پہلے دائیاں ساری پہنچ چکی تھی، اور تمام گھرانوں کے اندر گھوم کر حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، لیکن جب پوچھا کہ ان کے والد کون ہیں تو بتایا گیا کہ ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، لہٰذا اس کو نظر انداز کر کے کہ یتیم بچہ ہے اس کو چھوڑ کر وہ دوسرے امیر گھرانوں میں چلی گئی، وہاں سے بچے اٹھا کر روانہ بھی ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ جب مکہ پہنچی تو کسی امیر گھرانے میں کوئی بچہ نہیں رہا تھا، ادھر آئی تو پوچھا، کہا کہ بچہ یتیم ہے۔ آخر اپنے شوہر سے مشورہ کیا، حارث سے، اس نے کہا کہ خالی جانے سے بہتر ہے کہ اس یتیم بچے کو ہم ساتھ لے جائیں۔ اس یتیم بچے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چھوٹے بچے تھے ان کو اٹھایا اور لا کر حلیمہ کا شوہر اس سواری پر بیٹھ گیا، اور اس کے پیچھے حلیمہ حضور علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے بیٹھ گئی۔ سواری کو اٹھانا چاہا لیکن سواری اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب وہ آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ سواری اٹھ نہیں رہی ہے۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر پریشان کہ سواری اٹھتی کیوں نہیں ہے۔ تو عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے انہوں نے کہا کہ یہ بچہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کی ہم نے ایسی برکتیں دیکھی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ ایسا کریں کہ بچے کو آپ نے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، آپ حلیمہ سعدیہ آگے بیٹھ جائیں اور اپنے شوہر کو پیچھے بٹھائے، یہ سواری چل پڑے گی۔ جب انہوں نے ایسا ہی کیا، حلیمہ سعدیہ آگے بیٹھ گئی آپ کو گود میں لے کر، اور ان کے شوہر حارث پیچھے بیٹھ گئے، تو فوراً سواری کھڑی ہو گئی اور تیزی کے ساتھ وہ قبیلے سعد کی طرف روانہ ہو گئی۔ جو سواریاں باقی دائیوں کی کافی دور تک چلی گئی تھی اور پہلے وہ نکل گئی تھی، ان کی سواری اتنی تیز ہوئی کہ تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ یہ چلتی رہی، اور ان تمام پہلے نکلنے والی دائیوں کی سواریاں جو تھی ان سے آگے نکل گئی۔ پوچھنے والے پوچھنے لگے ان سے، حلیمہ سعدیہ سے، کہ کیا ہوا، آتے ہوئے تو آپ کی سواری اتنی کمزور تھی کہ سب سے پیچھے آ رہی تھی، اور ابھی تم نے کیا کیا، سواری کو تبدیل کر لیا کہ اتنی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے؟ تو جواب میں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ میں بھی وہی ہوں، میرا شوہر بھی وہی ہے، اور میری سواری بھی وہی ہے، لیکن جو بچہ ہم نے سوار اٹھایا ہوا ہے یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ سوار جب تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر سواریوں کے انداز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی برکت سے اس حلیمہ سعدیہ کی جو سواری تھی جو کمزور اور لاغر تھی،
وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی جان پیدا کر لی، اتنی طاقت پیدا کر لی اور اتنی پھرتی پیدا کر لی کہ باقی دائیوں سے وہ آگے نکل گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے بنو سعد کے اندر اللہ رب العزت نے جو قحط سالی چل رہی تھی اس کا خاتمہ کیا، اور حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ میری بکریاں اس کے تن خشک ہو گئے تھے، اور دودھ کا نام و نشان نہ تھا، لیکن جب آپ ہمارے قبیلے میں تشریف لائے اور ہم آپ کو لے کر آ گئے تو اس کے بعد ہماری بکریاں وہ خوب چر کر آتی تھی اور پھر خوب دودھ دیا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کے لیے، آپ کی پرورش کے لیے دائی حلیمہ سعدیہ کو پہلے ہی سے منتخب کر لیا تھا، کیونکہ قبیلہ سعد سے تعلق تھا، اور سعد کے معنی نیک بخت کے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کے بخت کو روشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقوں پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔